بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو محمد طارق اور آر ویو یوٹیوب چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اہم قومی اور سیاسی امور پر معیاری تجزیے اور باخبر تبصرے مسلسل دیکھتے رہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے ٹرمپ غزہ امن بورڈ پر۔ ٹرمپ غزہ امن بورڈ کیا ہے؟ غزہ امن بورڈ ایک مجوزہ بین الاقوامی امن فورم یا ادارہ ہے جس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کے بعد پائیدار امن و استحکام قائم کرنا، انتظامی نظام چلانا، حماس کو غیر مسلح کرنا اور بین الاقوامی سرمایہ کاری اور تعمیر نو کے عمل میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ ٹرمپ غزہ امن بورڈ کے مشن اور مقاصد: غزہ میں مستقل اور پائیدار امن قائم کرنا، غزہ میں ایک قانونی، ذمہ دار اور مؤثر حکومت کا قیام، حماس کی غیر مسلح سازی، عالمی امن کے عمل میں تعاون اور تنازعات کا پرامن حل، غزہ کی بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور معاشی ترقی۔ ابتدائی طور پر اس ادارے کی توجہ صرف غزہ پر مرکوز ہوگی، تاہم مستقبل میں اس کے کردار کو دیگر عالمی تنازعات تک وسعت دینے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ رکنیت اور تنظیمی ڈھانچہ: دنیا کے تقریباً 50 تا 60 ممالک کو اس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، جن میں سے متعدد ممالک میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ فنڈنگ اور رکنیت کی شرائط: رکن ممالک کو ابتدائی طور پر 3 سالہ مدت کے لیے شامل کیا جائے گا، تاہم مستقل رکنیت کے خواہشمند ممالک کو تقریباً $1 ارب کی مالی معاونت فراہم کرنا ہوگی۔ اس شق کو اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قیادت: چارٹر کے مطابق اس بورڈ کے چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، جو تاحیات اس عہدے پر فائز رہیں گے اور اپنے جانشین کے انتخاب کا اختیار بھی رکھتے ہوں گے۔ ایگزیکٹو بورڈ: ٹرمپ غزہ امن بورڈ کے ایگزیکٹو بورڈ میں مارکو روبیو، جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر اور دیگر بین الاقوامی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی رد عمل: کچھ ممالک نے اس اقدام کی حمایت کی ہے، جبکہ بعض ممالک خصوصاً یورپی ریاستوں نے تحفظات کا اظہار کیا یا شمولیت سے انکار کیا۔ ان کا موقف ہے کہ یہ ادارہ اقوام متحدہ کے کردار کو کمزور کرنے یا اس کی جگہ لینے کی کوشش ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ غزہ امن بورڈ یا سرمایہ دار آمرانہ نظام کی شروعات: ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ سے متعلق نام نہاد امن اقدامات اور خود کو کسی امن بورڈ کا چیئرمین بنانے کا تصور محض ایک سفارتی یا انتظامی قدم نہیں، بلکہ یہ عالمی سیاست میں رائج ایک مخصوص آمرانہ اور سرمایہ دارانہ طرز حکمرانی کی علامت ہے۔ یہ طرز فکر جمہوری شراکت، عوامی نمائندگی اور اجتماعی فیصلہ سازی کے بجائے طاقت کے ارتکاز، شخصی بالادستی اور معاشی مفادات کے گرد گھومتا ہے۔ ٹرمپ کی سیاست ہمیشہ سے شخصیت پرستی، کاروباری ذہنیت اور طاقت کے مظاہرے پر مبنی رہی ہے۔ غزہ جیسے حساس، انسانی المیے سے بھرپور مسئلے پر خود کو فیصلہ کن اتھارٹی کے طور پر پیش کرنا دراصل اس سوچ کو تقویت دیتا ہے کہ عالمی تنازعات کو چند طاقتور افراد بند کمروں میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، جبکہ متاثرہ عوام کی آواز غیر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہ رویہ ہمیں پاکستان کی کئی سیاسی جماعتوں کی اندرونی ساخت کی یاد دلاتا ہے، جہاں جمہوریت محض ایک نعرہ بن کر رہ جاتی ہے اور حقیقی اختیار چند ناقابل چیلنج قائدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پارٹی فیصلے، قومی بیانیہ اور عوامی مستقبل سب ایک فرد یا خاندان کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی طرح چین اور روس میں طاقت کا شدید ارتکاز ریاستی ڈھانچے کو مضبوط تو بناتا ہے، مگر سیاسی اختلاف، آزادی اظہار اور عوامی شرکت کو محدود کر دیتا ہے۔ عرب دنیا کی کئی بادشاہتوں میں بھی یہی ماڈل دکھائی دیتا ہے، جہاں ریاست کو ایک کارپوریشن کی طرح چلایا جاتا ہے اور عوام کو محض فرما بردار رعایا سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ کا سرمایہ دارانہ پس منظر اور عرب حکمرانوں سے قریبی تعلق اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ غزہ جیسے تنازع کو بھی انسانی مسئلے کے بجائے ایک سیاسی اور معاشی ڈیل کے طور پر دیکھا جائے۔ یہ پورا منظرنامہ دراصل اس عالمی رجحان کا عکس ہے جہاں سرمایہ دار طبقہ، اسلحہ ساز کمپنیاں اور جیو پولیٹیکل مفادات امن کے نام پر فیصلے کرتے ہیں، جبکہ حقیقی امن جو انصاف، خود مختاری اور عوامی مرضی سے جنم لیتا ہے، پس منظر میں چلا جاتا ہے۔
غزہ کے عوام کے لیے امن کا مطلب بمباری کا خاتمہ، بنیادی حقوق اور آزاد مستقبل ہے، نہ کہ ایک طاقتور چیئرمین کی سربراہی میں بننے والا بورڈ۔ ٹرمپ کا یہ اقدام ہمیں یہ سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی دنیا امن کی طرف بڑھ رہی ہے یا صرف آمرانہ سرمایہ دارانہ نظام کو نئے نام اور نئے چہروں کے ساتھ مسلط کیے جانے کی ایک کوشش ہے۔ جب تک عالمی فیصلوں میں عوام، مظلوم قوموں اور حقیقی نمائندگی کو مرکزیت نہیں دی جاتی، ایسے امن بورڈز محض طاقتوروں کی حکمرانی کا نیا چہرہ ہی ثابت ہوں گے، امن کا نہیں۔